یہ بالکل آئین سے متصادم ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے۔ چھپا کے ریمانڈ کیا گیا اور چھپا کے گرفتاری ہوئی، پوری دنیا جانتی ہے۔ عمران خان کو کسی طرح سے نہیں پتہ تھا کہ میری گرفتاری ہو گئی ہے یا میرا ریمانڈ ہو گیا۔ تو ہمیشہ ریمانڈ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ کورٹ کے اندر اس ایکیوز کو پیش کرنا ہوتا ہے، لیکن ایسا پروسیس نہیں کیا گیا۔ اور ہمیں پتہ چلنے سے پہلے یا خان صاحب سے ملاقات کرنے سے پہلے عطا تارڑ صاحب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جناب اس کے اندر تو ریمانڈ بھی ہو گیا ہے، گرفتاری بھی ہو گئی ہے۔ تو انہیں کیسے پتہ تھا کہ یہ سارا جو ہے پروسیس پہلے ہو چکا ہے؟ تو یہ بدنیتی ان کی واضح نظر آتی ہے۔ جس طرح سے جو ہے وہ رانا ثناءاللہ نے یہ مقدمہ جو ہے درج کروایا، اس وقت وہ انٹیریئر منسٹر تھے، اور جو ہے انہوں نے ہی کیس جو ہے یہ بنایا، اور جب حکومت ختم ہوئی تو یہ جو ہے کیس آئی تھنک اس کے بعد ہی درج ہوا ہے نا، حکومت کے بعد ہی، تو اس کے بعد درج ہوا، لیکن بنانے والے یہی ہیں، کیونکہ 1.5 سال پہلے یہ شروع ہو گئے تھے جناب کہ سائفر والا جو ہے معاملہ جو ہے وہ آ رہا ہے اور کیس درج ہو رہا ہے اور کیس بنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک جو انہوں نے کمپلینٹ فائل کرنے کی ایک جو ہے وہ حکم جاری کیا تھا، جس کے اوپر عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس کے اندر سزا ہوئی تھی، اس میں سزا تو سسپینڈ ہو گئی، لیکن اس کے اندر کنوکشن جو ہے وہ باقی ہے۔ تو اس فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے لیے آج جو ہے ہماری درخواست جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ فکس ہے۔ اس میں ہم نے یہ بھی صدا کی ہوئی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو اپیل تو لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر یہ صدا کی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ جو ہی اگر وہ فیصلہ کالعدم قرار ہوتا ہے تو پھر نااہلی جو عمران خان صاحب کی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر پھر کیسز ہیں جو کل لگے ہوئے ہیں۔ کل خان صاحب سے ملنے کے لیے لیگل ٹیم جو ہے وہاں پر جائے گی۔ میری گزشتہ جمعے کو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں خان صاحب کو ہمیشہ کی طرح بڑا پرجوش، پرعزم اور بڑا پر اعتماد پایا، اور وہ دوران سماعت خود عدالت کو القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے حقائق بتا رہے تھے، اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ یہ بالکل کیس جو ہے یہ جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، اور اسی طرح سے دیگر کیسز جیسے جھوٹے ہیں، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ میں نے 1 پینی یا 1 روپے کا بھی بینیفٹ جو ہے وہ اس سے نہیں لیا، نہ ہی میں القادر ٹرسٹ جو ہے اس کے اندر سے لے سکتا ہوں۔ یہ باقاعدہ طور پر ایگریمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ میں جو ہے یا بی بی صاحبہ یہ ٹرسٹی ہیں، اور اس سے پہلے خان صاحب تمام سوالات کے جوابات دے چکے ہیں۔ 9 مئی کو خان صاحب کی وہ جو اغوا کیا گیا تھا اس میں ریمانڈ ہوا تھا، اور ریمانڈ کے درمیان عمران خان صاحب سے سارے سوالات پوچھ لیے گئے تھے۔ دوبارہ جو نیب ہے اس نے ریمانڈ کی استدعا کی، تو ہمیں تو سمجھ سے باہر بات تھی کہ پہلے جب 9 مئی کو خان صاحب کا اغوا ہوا اور اس وقت ریمانڈ لیا گیا، اس وقت تمام سوالات پوچھ لیے گئے تھے، اور اس کے بعد خان صاحب کو جب یہاں پر جو ہے وہ جب اس میں گرفتاری ڈلی ہوئی تھی، تو اس وقت بھی جو 2-3 دن کے لیے ان کو جو ہے تفتیش کی اجازت دی گئی تھی، تو اس میں بھی انہوں نے تمام سوالات ڈیفینیٹلی وہ کر لیے ہوں گے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو خان صاحب جب باہر تھے تو وہ نیب کے اندر پیش ہوتے رہے اور آ کر 4 گھنٹے سوالات کے جوابات دیتے رہے۔ اسی طرح سے بی بی صاحبہ کو بلایا جاتا ہے ہر روز، اور انہوں نے بھی تمام سوالات کے جواب دے دیے ہیں۔ سوالات سیم پوچھتے ہیں، سیم دستاویزات ہر ڈیٹ کے اوپر مانگتے ہیں، اور تمام دستاویزات جو ان کے پاس اویلیبل تھیں وہ انہوں نے دے دی، جو تمام سوالات تھے ان کے جوابات بھی دے دیے، لیکن ایک ہی طرح کے سوالات بار بار ریپیٹ کیے جاتے ہیں۔ ان کا ریمانڈ جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر تھا۔ عدالت نے ان کو جو ہے تفتیش کی اجازت دی کہ جیل کے اندر ہی تفتیش جو ہے وہ اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن کورٹ کے اندر عدالت نے یہ اناؤنس نہیں کیا کہ ہم فزیکلی کسٹڈی دے رہے ہیں۔ تو فزیکل کسٹڈی تب کہا جا سکتا ہے کہ جب وہ فزیکلی بندہ جو ہے وہ اس جو ہے جو انویسٹیگیشن ٹیم یا وہ جو پراسیکیوٹر یا وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مانگتا ہے، اور اس کے بعد اگر ان کے حوالے نیب کے حوالے کیا جاتا تو اسے فزیکل کسٹڈی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک نئی جورسپروڈنس ہوئی ہے کہ جیل کے اندر ہی یعنی کہ سپریڈنٹ جو اڈیالہ جیل ہیں ان کی کسٹڈی کے اندر ہی ان سے تفتیش جاری ہے، اور اس تفتیش کو یہ ریمانڈ کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں تو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، لہذا عدالت نے بھی کورٹ کے اندر نہیں بتایا
کہ ہم فزیکلی دے رہے ہیں، کیونکہ فزیکلی تو تب ہوتی کہ وہ اگر خان صاحب کو ان کے حوالے کرتے. اور دوسری جو چیز بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہتے تھے کہ سائفر کیس کے اندر کیونکہ وہ جی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے تو لہٰذا ان کا سیکرٹ ٹرائل کرنا ہے. لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ وہاں پر دہشت گردی کے جو مقدمات درج کیے گئے ان میں بھی کارروائی جو ہے وہ جیل کے اندر ہو رہی ہے. اور نیب والا یہ تو کوئی سیکرٹ دفعات اس کے اندر تو نہیں لگی تھی، تو یہ بھی نیب والا بھی جو مقدمہ ہے وہ بھی جیل کے اندر چل رہا ہے. تو یہ جو ان کے بہانے تھے یا ان کی جو جھوٹ بولنا یا ایک جو انہوں نے فراڈ جو ہے وہ کیا ہوا تھا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے، تو وہ ایکسپوز ہوتا ہوا آپ سب کے سامنے نظر آ گیا ہے کہ یہ صرف محض بہانے ہیں. ڈر صرف عمران خان سے، عمران خان کی تصویر سے کہ وہ باہر آئیں گے اور دنیا میں پھر جو ہے پورا ملک اور ہر جگہ پر ان سے کنٹرول نہیں ہو پائے گا. پوری انہوں نے کوشش کی ہے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی، لوگوں کو اٹھا کر ان کو اغوا کر کے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار کر ویب سائٹس یا ان کے جو چینلز ہیں ان کو بند کر کے بھی انہوں نے پورا کوشش کی ہے، لیکن وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو پایا. کیونکہ عام پبلک، عام لوگ، آپ میں سارے، ہر بندہ ہی جو ہے خان کو چاہتا ہے اور ہر بندہ ہی پوسٹیں لگاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی 10 15 20 لوگوں کی ٹیم ہے جس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا یا کرتے وہ. جی کوئی سوال ہے تو؟ سر عمر قید یا پھانسی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ اس ٹاپک پر بحث کرنے کے پیچھے کیا مقاصد ہے؟ دیکھیں مقاصد یہی ہے کہ جو ان کا پلان ہے، جو یہ چاہتے ہیں، آپ دیکھیں نا، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تو فیصلے کے اندر یہ لکھا کہ جن کے اوپر جو دفعات لگائی گئی ہیں ان کے جو سنگین ہیں وہ ان کی سزائیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر بیل والا معاملہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے میرٹ کے اوپر کہ ہوگی یا نہیں ہوگی. آپ باقاعدہ طور پر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ سزائیں ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 4 ہفتوں کے اندر اندر یہ ٹرائل جو ہے کنکلوڈ کیا جائے. اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو پراسیکیوشن بھی دوران جو ہے سماعت یہ دلائل دیتی ہے کہ یہ سزائیں ہیں جی، انہوں نے یہ خلاف ورزی کی ہے، حالانکہ وہ استثناء حاصل ہے. اور استثناء کے اوپر بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا جی کہ وہ استثناء ہے جی یہ آفیشل ڈیوٹی کے حوالے سے. تو آفیشل ڈیوٹی نہیں ہے کہ ایک وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنے جو ہے قوم کو آگاہ کریں کہ ہمارے ملک کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے اور مجھے ہٹایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کو تو عوام نے ووٹ دیا اور تب وہ آفیشیل کیپیسٹی میں آیا اور وزیر اعظم بنا، تو اس نے عوام میں جانا تھا. اور خان صاحب بھی بارہا یہ کہہ چکے ہیں. تو یہ ان کا ساتھ دینا، آپ یہ دیکھ لینا آج صورتحال کیا ہے کہ جو ہے وہ ڈونلڈ بلوم جو ہیں وہ جا کر مل رہا ہے نواز شریف سے اور جہانگیر ترین سے، جو باتیں ثابت کر رہی ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے منڈیاں لگائیں ان کے کہنے کے اوپر، اور کس طرح سے رجیم چینج آپریشن ہوا، کس طرح سے عمران خان صاحب کی آئینی حکومت کو ہٹایا گیا. اور ان کے جو محرکات یہ جو کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ امریکی جو ہے ایجنٹ ہے، اسرائیلی ایجنٹ ہے، جو ثابت کر رہی ہیں کہ کون جو ہے ان کو ڈوز کر رہا تھا اور کون کس کیپیسٹی میں ان سے میٹنگ کر رہا ہے. کیا یہ آفیشل تھے؟ کیا یہ وزیر اعظم ہے نواز شریف جس سے ملنے کے لیے امریکی سفیر گیا ہے؟ تو کسی صورت بھی یہ پوری قوم جو ہے اس کو بالکل اسٹرانگلی کنڈیم کر رہی ہے اور اس کے اوپر تمام لوگ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ ایکسپوز ہوتے ہوئے نظر آ گئے لوگوں کو کہ یہ جا کر جو میٹنگ ہوئی ہے وہ واضح کر رہی ہے کہ واقعی عمران خان کی حکومت جو ہے وہ اب واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے مل کر گرائی. جو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے اب وہ تصویریں، وہ ویڈیو، وہ بیان، وہ سارے منظر عام پر آ چکے ہیں، اور جس سے وہ مور ثبت ہو رہی ہے کہ یہ کس طرح سے ملے ہوئے تھے. اچھا نہیں مجدد صاحب یہ بتائیے گا کہ پورے واقعے میں سائفر کے معاملے میں سارے ڈونلڈ ہی ملوث ہیں، ایک ڈونلڈ لو ہے اور دوسرا ڈونلڈ بلوم ابھی ملاقات کر رہا ہے، یہ کدھر سے آئے ہیں سارے؟ دیکھیں یہ ڈونلڈ جو ہے نا یہ انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہوگا، چاہے وہ میکڈونلڈ ہو، آگے بابر اعوان صاحب نے بھی کہا. تو یہ ڈونلڈ جو ہے نا یہ بچیں گے نہیں. اور ڈونلڈ نے بڑا کھیل کر لیا ہے ہمارے ملک کے اندر اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے. بھائی آپ کون ہوتے ہو آ کر ہمیں کہنے والے کہ الیکشن ایسے کروائیں، ایسے نہ کروائیں، کیسے الیکشن ہوں گے؟ نواز شریف صاحب جی کہہ رہے ہیں کہ میں اکثریت سے جیتوں گا. میں تو حیران ہوں رانا ثناءاللہ کا بیان دے کر. وہ کہتے ہیں جی کہ 141 سیٹوں میں سے ہم 125 جو ہے وہ ہم جیتیں گے. بھائی آپ 125 کیسے آپ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں؟ سر جیسے 2018 میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے یقین دہانی کروائی تھی، ابھی ان کو یقین دہانی کروائی ہے. نہیں، میاں صاحب کی شیروانی تیار ہے سر. دیکھیں کبھی بھی عمران خان نے ایسا نہیں کہا کہ ہم 125 سیٹیں لیں گے، ہم 130 سیٹیں لیں گے. عمران خان ووٹ کی طاقت سے، عوام کی طاقت سے اقتدار میں آئے اور ابھی بھی ووٹ کی طاقت سے ہی اقتدار میں وہ آئیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ چاہتے ہیں کہ دھاندلی کے ذریعے، ریگنگ کے ذریعے یہ عمران خان کو باہر رکھیں. عمران خان
PTI की हुकूमत ना आ सके, और जो वाज़ेह तौर पर आपके सामने नजर आ रहा है उसमें जी। नहीं साहब, ये बताइएगा कि एक वक्त था कि जब ये कहा जाता था कि PTI के लिए मुस्लिम लीग नून की विकटें गिर गई, फलानी जमात की विकटें गिर गई। आज जहांगीर तरीन साहब उस वक्त भी एक्टिव थे, आज भी जहांगीर तरीन साहब के पास लोग जा रहे हैं, तो एतराज़ क्यों? देखें, बात यह है कि उस वक्त जो लोग थे वो अपनी मर्जी से जा रहे थे। कोई यूँ नहीं होता था कि अगवा हो गया तो उसकी TV के ऊपर भी खबर नहीं चलती थी कि अली नवाज अवान है या कोई और हमारा PTI का लीडर है, सदाकत अब्बासी है, या कोई भी जितने लोग थे कि वो अगवा हो गए हैं। आपको पता है कि मुकम्मल तौर पर जो है वो बैन किया गया है। अब मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं, पहले तो जो PTI के लीडरान हैं उनके ऊपर पाबंदी थी कि वो किसी तरह से जो है वो चैनल्स के ऊपर नहीं आ सकते, कैमरा ने भी पाबंदी लगा दी। तो अब वकला जो जा रहे थे हमारे ऊपर भी पाबंदी लग चुकी है। 2 से 3 चैनल्स ऐसे हैं जो हमें कोई एक आध प्रोग्राम में बुला लेते हैं, उसके अलावा कोई जो है वो हमें भी नहीं बुला रहा, क्योंकि उनको भी इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं। हफ्ता पहले हम सुन चुके थे कि जो है आपको आपके हवाले से हमें फ़ोन आते हैं कि इनको जो है प्रोग्राम में ना ली जाए। भाई किस कैपेसिटी में फ़ोन आते हैं? क्या मुल्क के अंदर इज़हार राय के ऊपर पाबंदी है? क्या मुल्क के अंदर अगर आप जो है किसी एक जमात के साथ आपकी एफिलिएशन है तो उसके ऊपर पाबंदी है? क्या आप किसी के साथ जो है किसी के हवाले से बात करते हैं तो उसके ऊपर पाबंदी है? फिर किस तरह का आइन है मुल्क के अंदर? और दूसरी चीज़ ये देख लें कि जहांगीर तरीन साहब बड़ा खुश होके, और अलीम खान वो तस्वीर और मैं देख रहा था, और चौधरी बड़े हंसते हंसते जो है वो पटका डाल रहे थे। ये नहीं कि उन लोगों को शर्म आना चाहिए कि आपके मुल्क के लोग उनको अगवा किया जाता है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उनको ज़बरदस्ती जो है वो आकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, मीडिया हाउसेस में पहुंचाया जाता है, या फिर इसी तरह से पटके डलवा के और ये साथ खड़े होकर बड़ा कह रहे होते हैं कि जैसे अपनी मर्जी से आए हुए हैं। तो शर्म आनी चाहिए कि वो कोई बंदा भी दिल से आपके साथ नहीं आया, बल्कि उसे अगवा किया गया और उनके बयानात हलफ के ऊपर, कुरान के ऊपर उन्होंने बयान किए हैं। उन पे भी प्रेशर हो सकता है, अगर भी बड़ी प्रेशर हो सकता है जहांगीर तरीन पर। देखिए, उनके ऊपर क्या प्रेशर हो सकता है? उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। उनके ऊपर उनको सिर्फ मजबूरी है अपनी, जो उन्होंने मिलें बनाई हुई हैं, जो उन्होंने चीनी स्कैंडल्स और सारे मामलात हैं। और जो दूसरा आपका है, क्या नाम है उसका, अलीम खान, तो उसको तो सोसाइटियों का मामला है ना, क्योंकि वो कब्जा माफिया है, तो वो सोसाइटियाँ और उन्होंने कब्जा माफिया वाला वो सारा मामला जो है अपने कंट्रोल में रखना है। और वो कब्जे आपको पता है कि आए रोज़ करते हैं, और उस चीज़ को ढांपने के लिए वो आड़ लेते हैं सियासत की, कि इस ज़रिए से हमें जो है वो हुकूमत के अंदर हमारी जो है ना वो एक मिनिस्टर भी हमारे हों, हमारी एक लॉबी हो, ताकि हम कंट्रोल कर सकें। सर, ये खुफिया डील की गर्दिश बहुत हो रही है, खुफिया डील होने जा रही है कोई खान साहब से। देखें, चोर अगर कोई किसी जो है वो इदारे को फंड देता है ना, या कोई करप्ट आदमी, तो उसके ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि वो बरी ज़िम्मा हो गया। अब आप ये तो है ना कि 5 कत्ल कर लें, उसकी आप 1 करोड़ बोली ले लें, और उसमें से आप कहें कि मैं 10 लाख मस्जिद को दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप ये कहें कि ये बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं, तो वो कोई सवाब का काम नहीं।